छूट गई थी वो थी नमाज कसर। हम लोगों ने नमाज के बारे में कल देखा था, और कसर नमाज के बारे में हमारा एक पार्ट छूट गया था। तो हम लोग वो कंप्लीट करते हैं पहले, और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमा कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअला الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم۔ کل جو بات ہوئی تھی وہ نماز کے تعلق سے ہوئی تھی۔ نماز کے بارے میں ایک چیز مس ہو گئی تھی، اور وہ تھی نماز قصر۔ نماز قصر یعنی صلاۃ القصر، جب ہم کہیں پہ سفر کریں، کہیں پہ ہم جائیں اور ہم مسافر بنے کہیں پہ، تو وہاں پہ جو 4 رکعت کی فرض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں آرڈر کیا ہے۔ یہ آپشنل نہیں ہے کہ اگر چاہو تو پڑھو۔ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اگر مطلب آسانی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں تو ہم پوری پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسا بھی ہو، اگر آپ مسافر ہو، سفر کر رہے ہو، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ کیا کرو، قصر کرو۔ نماز میں جو 4 رکعت فرض ہیں ان میں آدھی کر لو، اور اگر پاسبل ہے، ممکن ہے، سفر آپ کا آسان ہے، آپ گھر میں ہیں کسی کے، آپ وہاں پہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، سنت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو وہ بھی معاف ہے قصر کی نماز کے تعلق سے۔ یا پھر اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو سنت وغیرہ۔ واجب ضروری ہے، جیسے وطر واجب ہے۔ اگر عشاء کی نماز ہماری سفر میں ہو رہی ہے تو وطر ہمیں پوری پڑھنی ہے۔ اور جو فرض نماز ہیں جیسے 4 رکعت کی، جیسے ظہر کی ہے، عصر کی ہے اور عشاء کی ہے، تو ان میں ہمیں آدھی پڑھنا ہے، یعنی 2 رکعت پڑھنا ہے۔ مائک انمیوٹ ہے، پلیز میوٹ یور سیلف۔ تبسم میم۔ تو قصر جب ہم کریں گے، جب ہم کہیں پہ سفر کرتے ہیں، اور سفر کا ہے کہ 48 میل، 48 میل کے حساب سے اگر ہم دیکھیں آج کے ٹائم پہ، تو 78 کلومیٹر کا اگر ہمارا سفر ہے، 78 کلومیٹر، 78 کلومیٹر کا اگر ہمارا سفر ہے، اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، یعنی 14 دن کا ارادہ ہے، تو ہمارے اوپر ہم شرعی اعتبار سے اسلامک وے میں ہم مسافر ہوں گے، اور ایز اے مسافر ہمیں فرض جو 4 رکعت کی نمازیں ہیں ان کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اور سنت اگر پاسبل ہے ہم پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں گے، ورنہ وہ معاف ہیں، اور واجب ہم کو پڑھنا پڑے گا۔ صلاۃ القصر کلیئر ہے، سب کو سمجھ میں آیا؟ جب مسافر ہوں، جب ہم سفر کریں کہیں دوسری جگہ کا، اور ہمارا رہنے کا کم سے کم 15 دن سے کم کی مدت رکنے کا ہے۔ اس چیز کو ہم نوٹ کر لیں کہ اگر ہم 15 دن سے کہیں پہ کم رک رہے ہیں، اور جہاں پہ جا رہے ہیں وہ ڈیسٹینیشن، اس کی دوری، اس کی مسافت 78 کلومیٹر کے آس پاس ہے، 78 کلومیٹر کی ہے، تو ہمارے اوپر کیا ہوگا کہ ہم قصر کریں۔ اوکے، آج کا جو سیشن ہے ہمارا، وہ سیشن ہے رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے۔ تو سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ آرڈر کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہر امت جو آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کے امت میں بھی، ان نبیوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی ہیبت، ان کا طریقہ، ان کا ٹائم، ان کی مدت الگ الگ رہا کرتی تھی۔ جو مسلمانوں کو ملی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، اور 1.5 سال کے بعد تقریباً 10 شعبان کو، ہجرت کرنے کے بعد 10 شعبان کو، 1.5 سال کے بعد رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور یہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اب تمہیں روزے رکھنے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کچھ دن ہیں، ایام معدودہ، یہ گنتی کے دن ہیں، اور ہم دیکھیں رمضان آتا ہے اور فٹاک سے نکل جاتا ہے، تو بہت ہی کم مدت ہے، 12 مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، اور ایک مہینے میں بھی 30 ہیں کہ 29 ہیں، ایسے ہی رہتا ہے، تو یہ بہت کم دن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے جو مریض ہوں یا کہیں پہ سفر کر رہے ہوں، اور سفر وہی والا دیکھا جائے گا جو نماز کا دیکھا گیا، اگر سفر ہے ہمارا اور ہم 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں وہاں پہ، اور سفر اتنا لمبا ہے کہ 78 کلومیٹر کے آس پاس کا ہے، تو ہمارے اوپر وہ ہے، آپشن ہے، اگر سفر میں ساری چیزیں ہم کو مل جائیں تو کیا کریں گے؟ ہم روزہ رکھیں گے، نہیں تو پھر ہم اس کی قضا کریں گے، نہیں تو پھر اس کی کیا کریں گے؟ ہم قضا کریں گے۔ اگر ہم بیمار ہیں یا ہم سفر کر رہے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہے، تو اسے کہا جائے گا بھائی ابھی روزہ مت رکھو، آپ بعد میں روزہ رکھ لینا، رمضان کے بعد روزے رکھ لینا جب آپ کی صحت اور تندرستی ہو جائے۔ اسی طریقے سے وہ لیڈیز جن کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، یہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا حمل سے ہیں تو کمزوری آنے کی وجہ سے ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ جب صحت میں آ جانا تب آپ کیا کر لینا؟ ان کی قضا کر لینا اور اپنے روزوں کو مکمل کر لینا۔ روزے معاف نہیں ہے نماز کے جیسے، جیسے عورتوں کو نماز کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کر دیتے ہیں، ان کی قضا وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن رمضان کے روزوں کو کرنا پڑے گا آفٹر رمضان، رمضان کے بعد اگر ہمارے روزے چھوٹ گئے تو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں دوسرے دنوں میں کیا کر لو؟ کمپلیٹ کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ میں آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی اور مشکل اور پریشانی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ۔ اب ہر شہر میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہلال کمیٹی کہتے ہیں، پھر ہر شہروں کی الگ ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری ایک سینٹرل کمیٹی ہے جو ہلال کمیٹی کے نام سے مشہور ہے، جو مون اور چاند کمیٹی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ لوگ ان کے پاس اپنے دوربینس وغیرہ ہوتے ہیں، مائکروسکوپ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چاند دکھ جائے، تو وہ 28 سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، 28 کو بھی دیکھتے ہیں، 29 کو بھی دیکھتے ہیں، کہ 28 کو نہیں دکھا تو 29 کو دکھے گا، 29 کو نہیں دکھا تو بہرحال 30 کو دکھے گا، دکھے گا، تو وہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ 29 کو دکھ گیا تو اناؤنس ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں کیا جاتا، بلکہ ہر مہینے میں ہلال کمیٹی کا اپنا ایک لیٹر ہیڈ ہوتا ہے، اس میں ہر اسٹیٹ کا، اس میں وہ لکھ کے کیا کرتے ہیں؟ شائع کرتے ہیں، وہ ایشو کرتے ہیں، اور اس کو پھیلایا جاتا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، چاند دیکھا گیا ہے۔ ہر مہینے میں ہلال کمیٹی کا یہ کام ہے، اور وہ اپنے کام مکمل کرتی رہتی ہے۔ تو ہم کو چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید منانا ہے۔ اب رمضان کے روزے جو بھی بالغ ہیں، جو بھی 12 سال کے اوپر ہو گئے، 13 سال کے اوپر ہو گئے، ان کے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ بیمار نہیں ہیں، اگر بیمار ہیں تو وہ بعد میں روزے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے وہ حالتوں میں نہیں ہے جن میں نمازیں منع ہو جاتی ہیں، تو وہ بعد میں روزے رکھیں گے۔ اسی طریقے سے سفر میں نہیں ہے، مقیم ہیں، گھر میں ہیں، تو ان سب کے اوپر کیا ہے؟ روزے فرض ہیں، ان سب کے اوپر کیا ہے؟ روزے فرض ہیں، روزے رکھنے رہیں گے۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور ایسی فرضیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے اور پھر پوری زندگی کیا کرے؟ اس کو اس کی قضا کرتا رہے، کہ میرا ایک روزہ چھوٹا تھا، اب ہمیشہ کیا کروں گا؟ میں روزے رکھتا رہوں گا، روزے رکھتا رہوں گا، تو کبھی بھی اس روزے کی، جو رمضان کا روزہ اس نے چھوڑا ہے، اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، اس کی فضیلتیں نہیں مل سکتی۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے، ہمیں ثواب دیں گے. نیت ضروری ہے، صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا ہے. نیت کیا ہو کہ بھائی میں روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس میں مجھے نیکیاں دیں گے، مجھے اجر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اس کا نام ریان ہے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ریان کے دروازے سے کیا ہو جاؤ، تم لوگ داخل ہو جاؤ. پھر قرآن مجید اور حدیث کئی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کو چھوڑو مت. اب روزوں کے اپنے وہ ہیں کہ روزے کتنے قسم کے ہیں. تو پہلا ہے فرض، اور فرض صرف رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں جو فرض ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کے روزے ہیں جو فرض ہیں، اور کوئی بھی دوسرا روزہ فرض نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے واجب. واجب واجب کون سا روزہ ہے کہ جب ہم نظر مان لیں، ہم مان لیں کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا ہے تو میں 2 روزے رکھوں گا. اب میرا کام ہو گیا، 2 روزے میرے اوپر کیا ہو گئے، واجب ہو گئے، مجھے رکھنا ہی ہے. یا پھر ہم نے کوئی نفلی روزہ رکھا سحری کی، ایسے ہی کہ کل میں روزہ رکھوں گا، اور میں نے کیا کر دیا، روزہ وہ توڑ دیا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس روزے کی قضا ہمارے اوپر کیا ہو گئی، واجب ہو گئی. تو نظر کا روزہ واجب. اسی طریقے سے جو روزہ ہم توڑ دیں رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر، تب ہمارے اوپر کیا ہو جائے گی، قضا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا. اسی طریقے سے کچھ کنڈیشنز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ کسی چیز کی قسم، کسی نے قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ روزے ایز اے کفارہ ڈالا کہ آپ نے روزے رکھنا ہے، اتنے اتنے روزے رکھنا ہے. تو اگر کسی وجہ سے ہمارے اوپر روزے آ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جھوٹی قسم کھا لی، تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم روزے رکھیں. اسی طریقے سے اور الگ الگ جو وہ ہیں کفارہ یا جرائم، کفارہ کہتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور ان کو ہم نے کر لیا. جیسے رمضان کے روزے ہیں، اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ رکھ کے کسی نے روزہ توڑ دیا کہ اس کو بھوک لگی اور اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی کہ وہ مر جائے، اور اس نے کیا کر لیا، کھانا کھا لیا، تو اب ایسے انسان کے اوپر قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. قضا یہ ہے کہ اس کا روزہ رکھے ایک، اور کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے تک کنٹینیو روزہ رکھے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑے گا. کفارہ کہتے ہیں ایک تم نے جرم کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ لاگو کر دیا کہ اتنے دن کے تم نے روزے رکھنے رہیں گے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کے اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ روزے رکھے. تو یہ روزہ کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اسی طریقے سے سنت یہ ہے کہ ناٹ انڈرسٹینڈ. اوکے صاحب، واجب ایک تو فرض سمجھ میں آیا سب لوگوں کو کہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی روزہ فرض نہیں ہے. واجب یہ کہ آج ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آج سمجھو سنڈے ہے، میں نے کیا کیا کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا، میں نے سحری بھی کر لی، میں نے نیت بھی کر لی، اور اس کے بعد کیا کیا، کل میں نے روزہ توڑ دیا روزہ رکھنے کے بعد، تو ہمارے اوپر اس کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا کہ ہم اس کی قضا کریں، واجب ہو جائے گا. یہ نفلی روزہ ہے جو آج میں نے رکھا ہے،
یا کل جو میں رکھنے والا ہوں اور اس کو میں نے رکھ کر توڑ دیا تو اب اس کی قضا واجب ہے میرے اوپر. یہ سمجھ میں آیا؟ یس. اب اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ لازم آتا ہے، قضا بھی لازم آتی ہے. قضا تو یہ ہے کہ سیم سیم ادا کر دیا جائے. ایک دن کا روزہ چھوٹا ہے، ایک دن روزہ رکھ لو. اور کفارہ یہ ہے رمضان کے روزوں کا چھوڑنے کا. ایک دن کا اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کر رکھ کر چھوڑا، رکھ کر توڑا روزہ، تو اس کے اوپر 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھنے رہیں گے. یہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ اوکے. اب اس کے بعد میں ہے سنت. سنت اور نفل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، کوئی سے بھی دن. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اسپیشل روزہ رکھا کرتے تھے. انگلش عربی کیلنڈر کے حساب سے. عربک کیلنڈر، انگلش کیلنڈر یہ الگ الگ نہیں ہے. یہ کیسے الگ الگ کر دیا گیا ہے؟ لینگویج کے اعتبار سے الگ الگ نہیں ہے. عربک کیلنڈر جو چلتا ہے یا جو مانا جاتا ہے وہ مون کے حساب سے چلتا ہے، چاند کے حساب سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور جو انگلش کیلنڈر جس کو ہم بولتے ہیں تو وہ سولار کیلنڈر ہوتا ہے، یعنی جو چاند کے اعتبار سے چلتا ہے. تو ایک ہوتا ہے لونر کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اور ایک ہوتا ہے سولار کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں جین، فیب، مارچ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15. ان کو ایام 20 کہتے ہیں، یعنی وائٹ ڈیز. ان پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھرسڈے اور منڈے کو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ سنت ہے. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام، یعنی 10ویں محرم اور 11ویں محرم یا 9ویں محرم یا 10ویں محرم کے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہتے تھے، جس کو ہم عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو شخص حج نہیں کرتا اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ عرفہ کے دن روزہ رکھو. یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. باقی آپ کی مرضی، آپ کتنے بھی روزے رکھو. یہ سنت اور نفل کی ڈیفینیشن میں آ جائیں گے، جتنے بھی روزے آپ کے ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہے. داؤد علیہ السلام کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند کیا ہے. داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے؟ ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن روزہ نہیں رکھنا، ایک دن روزہ رکھنا، دوسرے دن روزہ نہیں رکھنا. اور داؤد علیہ السلام نے ہمیشہ کنٹینیو کیا ہے اپنی زندگی میں. تو یہ سارے سنت اور نفل کے ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. جو یہ روزے ہیں تمام روزے کوئی رکھے تو بہت اچھا ہے، کوئی اگر نہیں رکھتا ہے تو گنہگار نہیں ہے. لیکن رمضان کے جو روزے ہیں وہ فرض ہیں، واجبات ہم نے کرنے ہی ہیں. اور اس کے بعد جتنے بھی ہیں وہ نفلی ہیں. اگر ہم رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور جن کو اسپیشل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، جیسے منڈے ہے، تھرسڈے ہے، اور یوم عاشورہ کا روزہ ہے، اور اس کی پابندی کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. تو یہ بہترین روزے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کو رکھیں. اب اس طریقے سے 15 شعبان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کوشش کرتے تھے روزہ رکھنے کی. شعبان میں آخر کے کچھ دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شعبان جو ہے یہ پریپریشن کا مہینہ ہے، تیاریوں کا مہینہ ہے رمضان کے لیے. تو میں ابھی سے کیا کرتا ہوں؟ تیاری کرتا ہوں رمضان کی. اور وہ اپنے گھر والوں کو اس بات پہ انکریج کیا کرتے تھے کہ تم لوگ شعبان کے مہینے میں کیا کرو؟ روزے رکھو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے یعنی 26، 27، 28، 29 شعبان روزہ نہیں رکھتے تھے. باقی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان جیسے مہینے میں اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان میں رکھتے تھے. یہ رمضان کی پریکٹس کے لیے. رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہیں، وہ تو پورے پورے رکھنے ہیں، ہر ایک کو رکھنا ہے. اور اس کے بعد میں ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے.
جیسے کہ عید الفطر، جس دن عید ڈکلیئر ہو جائے، چاند دکھ جائے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ کل عید ہے، ایسے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، منع ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، منع ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ باقی دنوں میں ہم روزہ رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ شوال کے 6 روزے رکھیں، یعنی رمضان کے بعد میں جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کے دن روزہ چھوڑ کے، عید کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس کے بعد کنٹینیو 6 دن کے روزے رکھیں، بڑی فضیلت ہے اس کی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی سنتوں میں سے کہ اگر ہم رکھیں تو، اگر نہیں رکھیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی کسی کو زور زبردستی نہیں ہے کہ تم نے روزہ ہی رکھنا ہے شوال کے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد رمضان میں ایک دوسری چیز ہوتی ہے، جیسے نماز کے بارے میں تو کل ہم نے بات کیا تھا، پھر تراویح کے لیے بھی بات کیا تھا ہم نے، پھر ایک چیز ہوتی ہے اعتکاف۔ تراویح کا میں نے بتایا تھا کہ مرد اور عورت سب پر ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ سب تراویح پڑھیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ جہاں پہ ارینجمنٹ ہو، انتظام ہو مردوں کے ساتھ لیڈیز کا، اور ساری چیزیں وہاں پہ ہوں کہ وضو کرنے کا انتظام بھی ہے، لیڈیز کا سیپریٹ انتظام بھی ہے، لیڈیز جا بھی سکتی ہیں، لیڈیز پڑھ بھی سکتی ہیں، جینس کے ساتھ میں ان کا کوئی اختلاط، کوئی ملن نہیں ہے، جینس الگ ہیں، لیڈیز الگ ہیں، تو بالکل وہاں پہ جا سکتی ہیں اور پڑھ سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گھروں میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں گے، اور 2 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، اور پورے 20 رکعت پڑھیں گے، اور ہر 4 رکعت کے بعد کوئی لمبی دعا پڑھ لیں، کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں ہے جو ایک دعا بڑی مشہور ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ اگر آتی ہے تو ہم پڑھ لیں گے، نہیں تو ہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ پڑھ لیں گے، یا کوئی بھی دعا جو ہمیں یاد ہے ہم اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت کے بعد۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تھوڑی دیر ہم کو آرام مل جاتا ہے، ہم کو بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ پھر ہم اللہ اکبر کریں گے اور کنٹینیو کریں گے اور 20 رکعت تک کریں گے، تو اس کو ترویہ بولتے ہیں، جو ہر 4 رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہماری 4 رکعت ہو گئی، ہماری 8 رکعت ہو گئی، ہماری 12 رکعت ہو گئی، ہماری 16 رکعت ہو گئی، ہماری 20 رکعت ہو گئی۔ اس طریقے سے 5 ترویہ میں پوری 20 رکعت ہوتی ہیں۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، تو دونوں کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف ہے۔ اعتکاف اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے چمٹنا، کسی جگہ سے لگ جانا اور اس سے الگ نہیں ہونا۔ تو مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، ایسی مسجد میں جہاں پہ 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہو، اور کوشش کریں کہ سب سے بہتر مسجد مسجد حرام ہے، بیت اللہ کعبہ، وہاں کا اعتکاف۔ پھر مسجد نبوی ہے، جو وہاں پہ رہتے ہوں یا جن کے لیے آنا جانا آسان ہو۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، پھر اپنے یہاں کی جو بھی جامع مسجد ہو، جو بھی بڑی مسجد ہو، وہ مسجد ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پھر جو بھی ہمارے پڑوس کی مسجد ہو وہاں پہ ہم بیٹھیں، اعتکاف کریں۔ اور اعتکاف ہے اخیر عشرہ، 10 دنوں کا، رمضان کے اخیر عشرے کا کیا ہے؟ اعتکاف ہے، آخری کے 10 دن ان کا کیا کرے گا؟ وہ اعتکاف کرے گا۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، کہ عورتیں بھی کیا کریں؟ اعتکاف کریں۔ عورتوں کا اعتکاف کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی جگہ اگر بنائی ہے تو وہ جگہ ان کی، اگر کسی نے بنا لیا ہے کہ یہ بہت لوگ بناتے ہیں کہ یہ ایریا ہمارا مسجد ہے، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، تو لیڈیز پھر اس جگہ میں بیٹھیں گے، یا پھر گھر کے کسی بھی کونے میں لیڈیز بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف کی نیت سے آخر 10 دنوں کی، اور وہ اپنے بچوں سے یا کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کو بول بھی سکتے ہیں، ان کو بتا بھی سکتے ہیں، اگر وہ کچھ پوچھتے ہیں یا کچھ پوچھتی ہیں تو انہیں بتا بھی سکتے ہیں۔ تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ ہلکا ہے، وہ آسان ہے، کہ گھر میں کوئی دوسری لیڈیز ہیں، کھانا بنانا ہے تو آپ بیٹھ کے ان کو یہ بھی بتا سکتے ہو آپ کیا بناؤ گے،
آپ کیسا بناؤ گے، آپ یہ ڈالو وہ ڈالو، بس آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اٹھنا ہے واش روم وغیرہ کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کے لیے ہم اٹھیں گے، باقی نہیں اٹھیں گے۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں عبادت اعتکاف کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ لوگ مسجدوں سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، واش روم وغیرہ کرنا ہے یا کوئی ضرورت آ گئی تب بھی جائیں گے، ایسے باہر نہیں جائیں گے، نہیں ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے جینٹس ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جہنم کو اس سے اتنی دور کرتے ہیں جتنا آسمان سے زمین دور ہے، اور اس کے اسٹیٹس اور اس کے مقام بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم اعتکاف کریں، ہم وقت نکالیں اعتکاف کے لیے، اور اعتکاف میں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن فالتو کی باتیں نہ کریں، ہم موبائل کا استعمال نہ کریں۔ پورے رمضان ہم کوشش کریں کہ ہم موبائل سے، ٹی وی سے، سیریل سے دور رہیں گے، اپنے گھر کی ٹی وی کو لاک کر دیں گے، بند کر دیں گے، موبائل میں ہم ٹائم پاس نہیں کریں گے، نہ اچھی چیز دیکھیں گے نہ بری چیز دیکھیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ موبائل میں کیا کرنا شروع کرتے ہیں، ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، ہم تقریریں سن رہے ہیں، اس کے بعد کوئی 2 منٹ کی کوئی ویڈیو آ گئی الگ چیز کی، اسلامیات سے بالکل باہر کی، وہ اس کو بھی دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم فحاشی دیکھتے ہیں، بری ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہمارا روزہ جاتا رہتا ہے، خراب ہوتا رہتا ہے۔ پھر اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنا ہے۔ روزہ صرف وہ مطلب بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ بھوکے رہو پیاسے رہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقوی آ جائے، اور تمہاری یہ جو ایک مہینے کی پریکٹس ہو رہی ہے، یہ پورے 12 مہینے کی پریکٹس میں آ جائے تمہارے، کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو۔ کیسا اللہ کا تقوی رہتا ہے؟ پیاس لگی ہے اور ہم وضو کر رہے ہیں، اور وضو کرنے کے ٹائم پہ ہم نے ایسے پانی لیا ہے اور منہ پہ رکھا ہوا ہے، اور کوئی نہیں جانتا میرے اور سوائے اللہ کے کہ میں نے پانی پیا ہے یا باہر نکالا ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں نا ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، اور یہ بہت ٹائٹ ٹائم رہتا ہے روزے داروں کے لیے، جہاں پہ گرم ہوتی ہے، جہاں پہ لمبے دن ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں کتنا ٹائٹ ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ اللہ کا اتنا تقوی ہے، اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ بازو میں بیٹھا ہوا انسان وہ بھی وضو کر رہا ہے، یہ بھی وضو کر رہا ہے، اور دونوں اپنے منہ پہ پانی کو لے رہے ہیں، لیکن ایک قطرہ، ایک بوند اندر نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ کیونکہ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا اور اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پوزیشن ہے کہ اتنا اندر جا کے بھی پانی کو ہم اندر ایک قطرہ بھی نہیں لے کے جاتے، پھر باہر ہم کسی کا حرام کیسا کھا لیتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دے کے ہم کیسے ان کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں؟ کسی سے ادھار لے کے ہم کیسے ان کا پیسہ ہی واپس نہیں کرتے؟ کسی کے حساب کتاب کو ہم کیسے بھول جاتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ہم کیسے دھوکہ کر جاتے ہیں؟ یہاں پہ تو ہمارے اندر دیکھو، یہ ہم کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ افطاری کے ٹائم پہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، سامنے کھانا موجود ہے، پراپر کھانا موجود ہے، اور ہر چیز موجود ہے جو میرے دل کو لبھا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جب تک اذان نہیں تب تک کھانا نہیں، جب تک سورج ڈوبے گا نہیں تب تک کھانا نہیں، تب تک ہم رکے رہتے ہیں۔ حلال رزق رکھا ہے، محنت کی کمائی کا رزق رکھا ہے، بالکل بھی حرام نہیں ہے، تب بھی ہم ایک نوالا بھی نہیں کھاتے ہیں، ایک ٹکڑا بھی نہیں کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بتائی۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ورڈز اللہ کے ہوتے ہیں، جس میں باتیں اللہ کی ہوتی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ باتیں، وہ ورڈز قرآن مجید میں نہیں ہوتے۔ باقی جو ورڈز قرآن مجید کے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور حدیث جو ہوتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور وہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے داروں کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے میرے، روزے کا بدلہ میں جنت سے بھی ادا نہیں کروں گا، روزے کا بدلہ میں محلوں سے بھی ادا نہیں کروں گا، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی میں خود راضی ہو جاؤں گا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی رمضان کی فضیلت کے لیے، روزوں کی فضیلت کے لیے؟ تو روزے کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی حدیثیں ہیں، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ اس مہینے کا ایک بھی روزہ ہمارا نہ چھوٹے۔ اور پھر آج کل ایک یہ بھی آ گیا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم فدیہ دے دیں گے، ہم روزہ نہیں رہیں گے، ہم کیا کریں گے، فدیہ دے دیں گے، یعنی مال کا اثر دکھا رہے ہیں کہ میرے پاس مال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کروڑوں خرچ کرو، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایک پیسہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں اجازت ہے اس بات کی کہ اگر تم روزہ رکھو گے تم مر جاؤ گے، یا ایسے بوڑھے ہو گئے ہو تم کہ اب تمہیں بھوک کنٹرول میں نہیں ہے، تمہیں پیاس کنٹرول میں نہیں ہے، تم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہو، اور یہ زندگی بھر کی کیا ہو گئی ہے، تمہاری مجبوری ہو گئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے اجازت ہے کہ ایسے لوگ جن کا بھوک پہ کنٹرول نہ ہو، بالکل بھی کنٹرول نہ ہو، وہ پاگل ہو جائیں، وہ بے ہوش ہو کے گرنے لگیں، ایسی کنڈیشن ہو جائے، تو ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر فدیہ ہے کہ تم کیا کرو، ایک لوگ کو ایک ٹائم کا اچھا کھانا کھلاؤ، ایک روزے کا فدیہ یہ۔ یا ان کو آج کے ٹائم کے حساب سے 4.5 کلو اناج دو، گیہوں دو، یا اس کی اماؤنٹ دو۔ لیکن ابھی لوگوں نے کیا بنا لیا ہے کہ تھوڑی سی مجبوری آئی، خلاص مجھے گیس کی پرابلم ہے، مجھے ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، میں روزہ نہیں رکھیں گے، ہم کیا کریں گے، اس کا پیسہ دے دیں گے۔ اگر کبھی ایسی مجبوری آ رہی ہے رمضان میں کہ چوٹ آ گئی، دوائیاں کھانا ضروری ہے، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، تو اب اس کی قضا کرنا ہے، ہم کو روزہ رکھنا ہے، اس کا پیسہ نہیں دینا ہے، اپنی مالداری نہیں دکھانی ہے، بلکہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اس روزے کے بدلے، جو روزہ میرا چھوٹ گیا ہے اس کے بدلے میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ مجبوری تھی میری جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو آج کل ہر 10 میں سے جو ملتے ہیں، مجھے سوگر کی پرابلم ہے، میرے پاس میں یہ دوا کھانا ہے، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو بھی آتا ہے، جو لیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں عائشہ میم، شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انجیکشن ٹائپ کا، انسولین۔ ہاں وہ انسولین بھی لیں اور اس کا فدیہ بھی دیں، کیونکہ شوگر جلدی سے کنٹرول میں نہیں آتا ہے بھائی، کہ اب یہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر کی بیماری ہو گئی ہے، اور پھر وہ شوگر والا کہتا ہے کہ اب ہمارا شوگر کبھی ختم نہیں ہوگا، ہر سال اس کا شوگر کا ایک بڑا آ جاتا ہے کہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو انسولین لیتے رہیں لیکن روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ میں فدیہ دیں، یہ نہیں کہ رمضان کے روزے میں بنداس کھا رہے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کسی بھی شرعی وجہ سے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو بے شرموں کے جیسے باہر نہ کھائیں، گھر پہ بھی کھائیں تو ایک دم اندر کھائیں، لگے کہ ہاں رمضان کا مہینہ ہے اور ہم مسلمان ہیں، ہم چھپا کر کھائیں، گھر پہ بھی اگر کھا رہے ہیں تو ہم ایک دم اندر کھائیں کہ کوئی دیکھے نہیں۔ اور اسی طریقے سے کہ روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے کہ اگر ہم نے غلطی سے کھا لیا، غلطی سے پی لیا، تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہم نے کئی بار کیا کیا، نہایا، کہ ہم کو مطلب گرم ہو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، میں نہا رہا ہوں، میں پانی کا بوند، پانی کا قطرہ اندر نہیں لے رہا ہوں، میں ایک دن میں 15 بار بھی نہاؤں گا تو میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پانی منہ کے اندر نہیں گیا۔
इसी तरीके से अगर मैं बार बार वजू करता हूं ताकि मुझे ठंडक हासिल रहे, तब भी मेरा रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से जो मुंह में थूक जम जाता है नेचुरल, और उसको क्या करते हैं हम ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग आए कि मेरे मुंह में थोड़ा सा लुआब टाइप का था, और मैं उसको क्या किया, अंदर ले लिया। मेरा रोजा टूटा कि नहीं टूटा मुफ्ती साहब? तो अगर हम बार बार थूकेंगे ना एक एक सेकंड में, क्योंकि हर अल्लाह ताला जनरेट करते हैं उसको, लुआब को, जो सलाइवा है हमारा, वो हर सेकंड में जनरेट हो रहा है, बन रहा है, एक नया आ रहा है। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारी जबान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको बार बार थूकना नहीं है, निकालना नहीं है। एक अरब का आदमी था, वो हर 1 मिनट के अंदर या फटाफट क्या कर रहा था, पानी पे कपड़े को रखकर वो भीगा हुआ कपड़ा अपने जबान पे रख रहा था, क्योंकि उसका सलाइवा, उसका थूक जनरेट नहीं हो रहा था। और डॉक्टरों ने कहा था अगर ये तुम्हारी जुबान गीली नहीं रहेगी तो जुबान के टुकड़े हो जाएंगे, जुबान गिर जाएगी तुम्हारी। अल्लाह ताला ने क्या मशीनरी फिट करी है हमारे अंदर। कभी हम सोचें, कभी हम एहसास करें इस चीज पे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या दिया है, कौन कौन सी नियामतें दी हैं, और हम कितने नाशुक्र हैं अल्लाह ताला के लिए। और ये जो रमजान के रोजे भी हैं, इसमें हम मेडिकल के एतबार से भी देखें कि 1980 1980 के आसपास में एक बंदे ने कैंसर का जब शुरुआत हुआ था और काफी रिसर्च हो रही थी, और उसके बाद तब से ढूंढ रहे तकरीबन 2013 या 2014 में कोई बंदा था, वो बोलता है कि मैंने तकरीबन तकरीबन दवा निकाली है, और वो ये है कि कैंसर वाला आदमी 30 to 40 डेज क्या रहे, भूखा रहे। मतलब कम खाए, अपने टाइम का लिमिटेशन क्या कर दे, रोक दे। और उसने कुछ आर्स बताए थे कि इन इन आर्स में मत खाए। ये शायद 8 घंटे या 7 घंटे बताया था उसने कि 7 से 8 घंटे नहीं खाएगा तो हो सकता है उसका जो जिस्म है, जिसकी जो बॉडी है, उन पार्ट्स को जो खराब हो गई है उनको खाने लगेगी। तो उसको इस रिसर्च में बड़ा अवार्ड मिला था।